بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ جو انسان ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بار بار اپنی امت کو اللہ پاک کا پیغام سناتے رہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، احساس قائم کریں، نسل اور ذات کے نام پر ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں، رشتوں کی قدر کو مقدم رکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بار بار ان کا مذاق اڑانے لگی اور اتنے پتھر مارتے کہ آپ کئی دنوں تک پتھروں میں ڈھکے رہتے۔ جب صحتیاب ہوتے تو پھر اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے، یہاں تک کہ 950 سال گزر گئے۔ بالآخر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی، اے اللہ، میری امت کبھی ہدایت نہیں پائے گی۔ میرے پروردگار، یہ تیرے عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں دکھا کہ تو کتنی طاقت رکھتا ہے۔ بس پھر اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت نوح علیہ السلام کے لیے آیا، اے نوح علیہ السلام، ایک کشتی تیار کر کے اس میں پورے جہاں کے چرند پرند اور انسانوں کو شامل کر جو تم پر ایمان لے آئے۔ تو یوں اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے درخت کاٹے اور کشتی بنانے لگ گئے۔ وہ پوری قوم ہنستی رہی اور نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کو تسلیم کر کے اپنے کام میں مصروف رہے۔ تقریباً 100 سال کے بعد وہ تیار ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام تمام چرند پرند کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار کر ہی رہے تھے، کتنی دیر میں سانپ اور بچھو آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام، کشتی میں ہمیں بھی شامل کرو۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تم تو انسانوں کو تکلیف دیتے ہو، ان کو کاٹتے ہو۔ تو یوں سانپ اور بچھو نے اللہ کے نبی سے فریاد کی، اے اللہ کے نبی، آپ ہماری نسل کو بچائیں۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی انسان سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا، ہمیں قسم ہے اپنے وجود کی، ہم خالق کی، اپنے خالق کی، ہم کبھی اس کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اس وعدے کے بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے سانپ اور بچھو کی جڑوں کو بھی کشتی میں سوار کیا۔ اس نجات کی کشتی میں جو انسان سوار ہوئے، جو مخلوق سوار ہوئی، سوائے ان کے سب اللہ کے عذاب کے سبب تباہ ہو گئے۔ طوفان تھمنے کے بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے زمین کو پھر سے آباد کیا، ہر مخلوق زندگی بسر کرنے لگی، لیکن اس آیت کو آج تک کسی بھی حیوان نے نہیں بلایا۔ اللہ نے قرآن کی سورۃ صافات میں اس آیت کو محفوظ کر دیا۔ آج بھی جب جنگل میں کسی انسان کے سامنے اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، سانپ بچھوؤں اس آیت اور وعدے کو سمجھ کر انسان کے قریب نہیں آتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہر پریشانی، بیماری اور مصیبت کا علاج رکھا ہے۔